30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کوئی بیماری بھی ایسی نہیں جس کا علاج نہ بنایا ہو۔ ہم بہت زیادہ کھا کے، بے ترتیب زندگی پہ سو کے اپنے آپ کو شوگر کر بیٹھے۔ ایک شخص میرے پاس کویت سے آیا علاج کے لیے، تھا پاکستانی، کویت میں بہت عرصہ رہا، بہت زیادہ دنیا مال چیزیں اکٹھی کی، بہت زیادہ مالدار ہو گیا، اچھا انسان، شریف آدمی، رزق حلال کمانے والا، شوگر کے مرض میں مبتلا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں شوگر کا مریض ہوں اور بہت علاج کیا، مجھے دوائیوں سے اب چڑ ہو گئی ہے، کھا کھا کے تھک گیا ہوں دوائیں۔ آپ بھی اگر مجھے ڈھیروں دوائیں دیں گے تو میں معذرت چاہوں گا اور میری بات کو محسوس بھی نہ کیجیے گا۔ میں نے ان سے عرض کیا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اچھا کیا مجھے پہلے بتا دیا۔ میں نے انہیں 9 چیزیں بتائیں اور ہلکی پھلکی 9 چیزیں، اور وہ 9 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ جتنا ہو سکے پیدل چلیں، اور پیدل چلتے ہوئے موبائل ہینڈ فری بالکل نہ ہو، بند ہو۔ ہاں، آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا ہم مزاج ساتھی دوست ہے تو اس سے باتیں کریں، خیر کی باتیں، دنیا کی باتیں، آخرت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، پیدل چلیں اور چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور اپنی زندگی کی مصروف زندگی میں سے وقت نکالیں۔ 9 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ پیدل واک، پیدل چل۔ پہلی چیز، کوئی معمول بنا لیں دن کے کسی بھی وقت میں، لازم نہیں، اگر آپ کی مصروف زندگی ہے اور مصروف زندگی میں سے وقت نہیں نکلتا تو پھر وقت جو نکلے اس کو استعمال کریں، جو میسر ہو وہی مؤثر ہو۔ پیدل چلیں۔ دوسری بات میں نے ان سے عرض کی کہ آپ ہنسیں۔ ہنسنے پہ ایک بات یاد آئی، سیالکوٹ کا ایک بہت بڑا تاجر میرے پاس آیا جس کا مال پورے یورپ، پورے ورلڈ میں جاتا تھا، سرجیکل انسٹرومنٹس، یہ سرجری کے اوزار، پاکستان کا مشہور ایک نظام ہے جو پوری دنیا میں جاتا ہے۔ بہت مالدار آدمی، اس کی کچھ بیماریاں تھیں، میں اس کے کیس کو نہیں چھیڑنا چاہتا لیکن آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں، کوئی ایسا دوست تلاش کریں جو ہنسانے کا مزاج رکھتا ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں اور سنجیدہ ہنساتے ہیں، فحش باتیں نہیں کرتے۔ ہنسنا، مسکرانا آقا کی زندگی سے، آل رسول کی زندگی سے، اصحاب رسول کی زندگی سے ثابت ہے۔ اس وقت اصل میں ہمارے ارد گرد چاروں طرف ایک اسٹریس ہے، ایک بوجھ ہے، ایک دباؤ ہے جس میں ہنسنا زندگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہنسیں، مسکرائیں، کوئی ایسا بندہ ساتھ رکھیں جو آپ کو ہنسائے۔ میں نے پوچھا کوئی مشکل چیز تو نہیں؟ کہا بالکل نہیں۔ پیدل چلنا؟ کہا میں پہلے چلتا ہوں، مزید آپ کی تاکید ہو گئی۔ ہنسنا۔ اور تیسری چیز، کھلے برتن میں پانی پینا۔ دنیا کے بڑے سائنسدان نے کہا کہ میں کھلے برتن مجھے دے دو، میں نے سا اٹھایا ہوا ہے، نبوی برتن ہے، اس کی برکتیں بھی اور ہیں۔ کہا کہ کھلے برتن میں پانی دو، چمڑے کی جوتی دو اور موٹے آٹے کی روٹی دو، پھر آنکھیں بند کر کے ساری کائنات کے سارے راز بتا دوں گا، دنیا کیا ہے، کہاں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے۔ کھلے برتن میں پانی پینا۔ آپ نے دیکھا پہلے بہت تنگ گلاس آئے، اب پھر کھلے ہو گئے، چائے کے کپ بہت تنگ آئے، پھر کشادہ ہو گئے۔ کھلے برتن میں پانی پینا۔ پیالے تھے، کٹورے تھے، کھلے برتن میں پانی۔ یہ تیسرا راز ہے صحت کا، اور صرف شوگر کے لیے نہیں،
آج کا ہمارا عنوان شوگر ہے، موضوع شوگر ہے۔ یہ تو صحت کے لیے بھی ہے اور زندگی کے لیے بھی ہے اور راحت کے لیے بھی ہے اور بہتری کے لیے بھی ہے، صرف شوگر کے لیے نہیں۔ کھلے برتن میں۔ اور تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز ان سے میں نے عرض کیا کہ باہر کی چیزیں، باہر کے کھانے اور باہر کے مشروبات چھوڑ دیں، باہر کی چیزیں چھوڑ دیں اور سختی سے چھوڑ دیں۔ کبھی کبھار کوئی کھا لینا زندگی میں منع نہیں کرتا، حرام نہیں ہے، اگر حلال ہے تو وہ حلال ہے۔ باہر کی چیزیں نہ کھائیں۔ اور میری بات سن رہے تھے بڑے غور سے جو شخص میرے پاس کویت سے آئے تھے، توجہ سے سن رہے تھے اور وہ نوٹ کرنے لگے۔ میں نے کہا ٹھہرے، میں خود نوٹ کر دیتا ہوں آپ کو۔ میں ہنٹس لکھ رہا تھا جیسے یہاں لکھ رہا ہوں کہ باہر کے کھانے زندگی کا حصہ نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز جو میں نے ان سے عرض کی وہ یہ تھی کہ پھل اور سبزیاں۔ شوگر کا آخری مریض، اس سے خطا ہوتی ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے، سبزی کاٹ کے سلاد کے طور پہ کھائیں، نمک مرچ ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں۔ سبزیاں بھی کچی اور پھل بھی کچے۔ کچے سے مراد پکے ہوئے، سبزیاں کچی یعنی بغیر پکی ہوں۔ شوگر کے مریض جو کیلا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے جس میں مٹھاس ہے، اور جسم پہ پھر دردیں، تکلیفیں اور کمزوری اور ویکنیس، اعصابی کھچاؤ، نیند ختم، زندگی کا سارا نظام بالکل کٹ جاتا ہے، پھل کھانا چھوڑ دیتا ہے شوگر کا مریض۔ اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ پھل اور سبزیاں کھائیں اور کھانے کی جگہ کھائیں، چھوٹا چھوٹا کاٹ کے کھائیں۔ آپ نہیں کھا سکتے، آپ ایسے کریں، پھل اور سبزیاں پانی میں شیک کر لیں، گلاس پی لیں، مگ پی لیں، ایک کٹورا پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ پی لیں۔ ایسے کھائیں گے دانت مضبوط ہوں گے۔ اگر نہیں کھا سکتے، مجبوری ہے، اس کا شیک پی لیں۔ بہت کمال چیز ہے اور بے مثال چیز ہے۔ پھل کھائیں، سبزیاں کھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں فطری، یہ وہ کھانے ہیں فطری جن کو قدرت خود بناتی ہے۔ پھل خود بنتے ہیں، سبزیاں خود بنتی ہیں۔ یہ فطری وہ کھانے ہیں جنہیں فطرت خود بناتی ہے۔ یہ کسی کچن میں نہیں جاتے، کسی انسانی ہاتھ اس کو نہیں چھوتے، فرشتوں کے ہاتھ چھوتے ہیں، نورانی ہاتھ چھوتے ہیں۔ اور آسمانی نظام رات کو ان سبزیوں کی پرورش کرتا ہے، پھلوں کی پرورش کرتا ہے۔ سورج ان کو دودھ پلاتا ہے، سینچتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے۔ اور فطری پانی جو اربوں سال سے زمین کے اندر اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ ان کو لگتا ہے۔ اور پھر بارش کا پانی بھی لگتا ہے، وہ تو اور رحمت ہو گئی۔ چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب سے مصنوعی غذائیں آئی ہیں اور باہر کی غذائیں آئی ہیں، پھل اور سبزیاں بے اوقات ہو گئی ہیں۔ اور خاص طور پہ کھٹا میٹھا سیب، سستا سا، جو سب سے زیادہ فائدہ مند تھا، اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ سیب لیں گے بہت بڑا، ہم اندر سے پھوگ ہوگی، اور جو کھٹا میٹھا سیب ہوگا اور جگہ جگہ سے نشان بھی ہوگے، داغی بھی ہوگا، اس کو چھوڑ دیں گے۔ غریب کھا کے صحت مند ہوگا، مالدار وہ سیب کھائے گا، وہ بھی صحت مندی کا ہے، لیکن وہ سیب اصل ہے، وہ سیب اصل ہے جو بظاہر ہلکا سا اس میں کھٹاس ہے اور اس کی ظاہری شکل خوبصورت نہیں ہے۔ اور جو خوبصورت سیب ہم تلاش کرتے ہیں اس میں ہے، لیکن جو اس میں ہے اس میں نہیں ہے۔ خوبصورت سیب میں ہے صحت، تندرستی، جسمانی کیفیات، طاقت، سب کچھ ہے، لیکن جو اس سستے سیب میں ہے، جو عام ٹھیلوں میں بک رہا ہوتا ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ پھل اور سبزیاں کھائیں، ورنہ ان کا شیک پیئیں۔ چھٹی چیز میں نے ان سے عرض کی کہ تیل سے دوستی اور تولیے سے دشمنی۔
तेल से दोस्ती। नहाने के बाद तौलिया, वैसे ही आप वजू करें वैसे कर सकते हैं, दुश्मनी से मुराद ये नहीं कि उसको नहाने के बाद खास तौर पे सर्दी है या गर्मी, अपने जिस्म पे तेल लगाए। मैं इसकी एक बात आपको सुनाऊं, जितना साबुन का और अल्कली चीजों का या साबुन जैसी और चीजें जिससे हम नहाते हैं, इसका इस्तेमाल जितना अब शुरू हुआ है इससे पहले नहीं था। इससे पहले अब भी देहात में खवातीन उसी साबुन से कपड़े धोती हैं, उसी कपड़े धोने वाले साबुन से नहा लेती हैं। बाल भी लंबे, सेहत भी बेहतरीन। तेल से दोस्ती करें। हल्का सा नहाने के फौरन बाद तेल मले ऐसे अपने बदन को, फिर हल्का सा तेल मले, फिर हल्का सा तेल मले, और इस तरह फिर हल्का सा तेल सर को, गर्दन को, टांगों, रानों के अंदर, पांव को, उंगलियों के अंदर, पांव के उंगलियों के अंदर। बस उसके बाद पानी ना बहाइएगा, क्योंकि जिस्म गर्म हो जाता है। गर्म ठंडा इकट्ठा ना कीजिएगा। गर्म लोहे को पानी डालें, लोहा ही फट जाता है। इंसान क्या है? तेल से दोस्ती करें। मैंने कितने केस शुगर के मारे हुए बेचारे बिल्कुल मुर्दा हुए पड़े थे। एक वक्त था कि जिंदगी में वो खिलाड़ी थे किसी, और बड़े लाजवाब थे, और काम करने वाले थे, और मेहनत करने वाले थे। शुगर ने उन्हें निढाल कर दिया। तेल से जब दोस्ती की और नहाए, पानी थोड़ा जिस्म पे बहे, थोड़ा बहे, लेकिन ज्यादा देर तक बहे। उसके लिए बेहतरीन शावर है। तेज ना खोलें शावर। अगर शावर नहीं है तो आप डब्बा डालें, हल्का हल्का डालें, सर पे डालें, पूरे बदन पे गिरे, लेकिन ज्यादा देर तक। थोड़ा पानी ज्यादा देर बहाएं, जिस्म पानी के नीचे ज्यादा देर रहे, और फिर तेल लगाएं। जैतून का तेल है, गिरी का कोकोनट ऑयल है, बादाम का तेल है, तिलों का तेल है, सरसों का तेल है। मेरी बातों को सुन के वो शख्स हैरान हो, और उसकी तवक्को थी कि अभी एक ढेर सारा नुस्खा लिखेगा, दवाइयां लिखेगा, कि 6 चीजें तो बता दी, अभी ये शख्स दवाइयां लिखेगा। पहले ही दवाइयों का मारा और हारा हुआ मैं आया हूं। मैं कह नहीं, दवाएं नहीं होंगी, दवाएं नहीं होंगी। आपके लिए इंशाअल्लाह जो मोती मैं चुन रहा हूं और दे रहा हूं, आप देखें तो सी, फिर आपको क्या फायदा होगा। वो हैरान हो रहा था, कह इन चीजों से वाकई में ठीक हो जाऊंगा। आजमाइश शर्त है, लेकिन करें से चंद दिन, चंद हफ्ते करें से, 2-4 दिन करके छोड़े नहीं। तेल से दोस्ती करें। भवों पे तेल लगाएं। जो शख्स नाखून काटेगा, नाखून काटने के बाद नाखूनों पे तेल लगा ले। आप चाहें तेल ऐसे लगा दें, लगा के आप चाहें तेल के चंद कतरे ऐसे डालें। ये देखें, ये सारे नाखूनों में तेल लग गया। इधर डालें और ऐसे ऐसे कर लें, ये सारे के सारे नाखूनों में तेल लग गए। कभी आंखों से अंधा नहीं होगा, नजर कमजोर नहीं होगी, असाब कमजोर नहीं होंगे, चेहरे का हुस्न शबाब नहीं जाएगा, और झुर्रियां जल्दी नहीं आएंगी। समात, कान, जिस्म और सबसे बड़ी याददाश्त लाजवाब रहेगी। इस तरह पांव के नाखून काटते हुए तेल लगा दें। ये मैं अगला पॉइंट, उसको मैंने 7वां बताया, तेल लगाना। किसको? नाखून को। नाखून को तेल लगाना। एक चीज खास तौर पे अर्ज करूंगा, आप लोगों के पांव के नाखून देखेंगे अक्सर बढ़े हुए होंगे, क्योंकि वो जुराबों में, सॉक्स में, मोजों में, जूते में बंद होते हैं, नजर नहीं आते। पांव के बढ़े हुए नाखून बहुत ज्यादा बीमारियों, तकलीफों, मुश्किलात और मसाइल की दलील है। पांव के नाखून बढ़े हुए होते हैं। हाथ के नाखून, चूंकि हाथ हर वक्त नजर आता है, इसलिए इस पे नजर रखते हैं कि हाथ का नाखून जो है, और पांव नजर नहीं आता, इसलिए उस पर नजर नहीं रखते, उस पर तवज्जो नहीं देते। बड़े अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का
यहां तक कौल है और वो आजमूदा है कि जिसके नाखून बढ़े हुए होंगे वो रिस्क, सेहत और सुकून, 3 चीजें। दौलत है, सुकून नहीं है, दौलत है, सेहत नहीं है, तो फायदा तो ना हुआ। रिस्क, सेहत और सुकून, टेंशन का मारा हुआ, दुखों का मारा हुआ, उसमें मुब्तला जरूर होगा। पांव के नाखून बढ़े हुए बहुत खतरनाक चीज है और बहुत खतरे की बात है। पांव के नाखून बढ़े हुए, पांव के नाखून न बढ़ाएं। पांव के नाखून के नीचे हमेशा और हाथ के नाखून के नीचे हमेशा साइंस कहती है हमारे इंटेस्टाइन जो वर्म्स होते हैं उनके जो अंडे हैं, आंतों के कीड़ों के अंडे हमेशा यहीं जन्म लेते हैं। और हमारी रूहानी दुनिया कहती है शयातीन और खबीस चीजें नाखून के नीचे परवरिश पाती हैं और फरिश्ते और रूह की दुनिया भवों के नीचे परवरिश पाती है। साइंस अपनी जरासीम की थ्योरी को बयान कर रही कि उनमें एग्स होते हैं और वो एग्स हमारे खाने के दरमियान हमारे अंदर जा रहे होते हैं, आंतों के कीड़ों के। थ्रेड वर्म, टेप वर्म, राउंड वर्म। आंतों के कीड़ों की 3 किस्में हैं, धागे की तरह, टेप वर्म ये कद्दूदाने, राउंड वर्म मलहब, बड़े बड़े कीड़े। जो शख्स इसको तेल लगाएगा और पांव के नाखून को काटेगा, और शुगर का मरीज अगर है तो वो समझ लें कि हर दफा अगर पांव नाखून काट रहा तो अपनी उम्र के साल बढ़ा रहा और अपनी जिंदगी को नई जवानी, नई सेहत, नई तंदुरुस्ती, नई राहत दे रहा। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ा लें, बेशुमार मरीजों, मर्जों, बीमारियों, तकलीफों से आप बच जाएंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। पांव के नाखून पे अपनी तवज्जो बढ़ाइए और पांव के नाखून पे तेल लगाएं। ये तेल हमारी जो छठा पॉइंट था, नुक्ता था, वो जिस्म पे तेल, उसके बाद तौलिया नहीं। 7वां जो नुक्ता है, हाथ और पांव के नाखून पे तेल। और जो 8वां मोती दे रहा हूं वो है सोते हुए पांव की पिंडलियां और पांव पे तेल। इसको ना भूलें। हमने एक पोस्ट डाली थी कि पांव पे और पिंडलियों पे तेल लगाने की। करोड़ों लोगों ने उससे फैज़ हासिल किया, इस्तिफादा हासिल किया, और इतना ज़्यादा कि कोई कहते हैं मेरी नींद बेहतर हो गई, कोई कहते हैं मेरा शुगर ख़त्म हो गया, कोई कहते हैं मेरी ईंठन दर्दें ख़त्म हो गई, किसी ने कहा मेरा हाफजा तेज़ हो गया, किसी ने कहा मेरी नज़र तेज़ हो गई, किसी ने कहा जो सारा दिन थका बुझा रहता था वो ठीक हुआ, किसी ने कहा कि मुझे थोड़े वक्त में मेरी नींद ज़्यादा बेहतर हुई और थकान नहीं होती थी। पता नहीं कितने बेशुमार लोगों ने अपने मुशाहिदात, अपने तजर्बात बयान किए कि इतना ज़्यादा कि हम उसको अपने सोशल मीडिया के सफ़हात से चुन न सके। इतना ज़्यादा। पहले जो बुजुर्ग थे, बूढ़े थे और बड़े थे, वो 3 चीज़ों को तेल पिलाते थे। एक जूती को, एक अपने डंडे को और एक अपने बदन को। मुझे याद है कि किसी की बोतल अगर तेल की टूट गई या किसी का तेल डब्बे से गिर गया और ज़मीन पे पड़ा हुआ है, मैंने कई दफ़ा बूढ़े देखे वहीं बैठ गए, इधर उधर से कोई रोई तलाश की, कुछ नहीं हुआ था, हाथ से जूती को मलना शुरू कर दिया और जूती को तेल पिलाया। पूरा ज़मीन पे गिरा हुआ तेल जूती को पिला दिया और बाकी अच्छी तरह हाथ से ऐसे मल लिया, हाथ झाड़ लिए, मिट्टी भी चली गई। मैंने एक जूती रखी है, मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं। उसको मैं हर महीने 15 दिन के बाद उसको तेल पिलाता हूं। चमड़े की जूती है, ऊपर भी चमड़ा है, नीचे भी चमड़ा है। तेल पिलाता हूं, वो एडजस्ट कर लेता है।
یقین جانیے میں چلتا ہوں سارا دن بھاگ دوڑ ذمہ داریاں میری، ایسی راحت ملتی ہے، تھکان نہیں ہوتی. یعنی پاؤں کے نیچے ایک معالج ہے جو میرا علاج کر رہا، اور پاؤں کے نیچے دماغ تک صحت کا نظام ہے. جب کسی شخص کو اذیت دینی ہوتی ہے بعض سیکیورٹی کے محکمے، تو اس کے پاؤں کے تلوے پہ مارتے ہیں، اور پاؤں کے ساتھ جو ایڑی کے ساتھ حصہ ہے اس سے مارتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. پاؤں کے تلوے کو راحت پہنچائے تیل کے ذریعے، مالش کے ذریعے. شوگر کا علاج آپ خود بخود کرتے جا رہے ہیں اور آپ صحت مند ہوتے جا رہے ہیں. میں نے اب تک کوئی دوائی نہیں بتائی، نہ میں نے اپنی اب تک کوئی دوائی بیچی ہے آپ کو. ہاں، اب ایک ٹوٹکا بتانے لگا ہوں، اور یہ کیا شوگر اور وہ گیا شوگر. اب نواں ہمارا نقطہ جو ہے، 8واں تھا پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. پاؤں اور پنڈلیوں کو تیل لگانا. ایک نواں موتی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں شوگر کے لیے. بے شمار بیماریوں کے لیے ہے، میں نے اس کو کئی بار بیان کیا، لیکن آج بطور خاص میں شوگر کے مریضوں کو یہ ٹوٹکا دینا چاہوں گا. آپ شوگر کی دوائیاں لے رہے، لیتے رہیے، کوئی حرج نہیں. آپ انسولین ہیں اگر لے رہے ہیں تو یکایک نہ چھوڑیں، فوراً نہ چھوڑیں. آپ کو خود اس ٹوٹکے کے بعد اور ان احتیاطوں کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، خود محسوس ہوگا کہ ان دواؤں کی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، اور ان چیزوں کی اب ضرورت نہیں. وہ ہے چھلکا اسبگول 2 چمچ، زیتون کا تیل 1 چمچ، 1 کلونجی کی چٹکی، چھوٹی سی چٹکی، صبح شام آپ لے لیجیے. اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، اسبگول کا چھلکا 2 چمچ، اور زیتون کا تیل 1 چمچ، اور کلونجی 1 چٹکی ملا کے پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ لے لیجیے صبح شام. شوگر کا مریض، اس کے اور بڑے فائدے میں نے بتائے ہوئے ہیں، لیکن شوگر کا مریض جب یہ لے گا پھر اپنے ہاضمے کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں. جسم جو خشک ہوتا جاتا ہے، یا جسم کمزور ہو رہا ہے، یا جسم پھول رہا ہے، مزید موٹاپے کی طرف جا رہا ہے. بعض لوگوں کا جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے شوگر کی وجہ سے، اور بعض لوگوں کا موٹاپے کی طرف بے ترتیب بڑھتا چلا جا رہا ہے. جب یہ چیز ہوگی نا، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ شوگر کے مرض سے نکل رہے ہیں. اس دوا کے ساتھ، یہ جو دوا دی ہے، آپ شوگر کی بیماری سے نکل رہے ہیں، اور شوگر کی تکلیف ختم ہو رہے ہیں. آپ کوئی شوگر کی دوا لے رہے ہیں، نہ چھوڑیے، آہستہ آہستہ ختم کیجیے. آہستہ آہستہ اسے آپ کم کریں، آپ آہستہ آہستہ اسے کم کریں. شوگر کی دوا لے رہے ہیں، لیکن ایک بات جو میں آپ کو خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ شوگر کی دوا بہت عرصہ لینا، گردے ختم ہو جاتے ہیں، دل ختم ہو جاتا ہے. اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جو خود اس پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے ڈبی پہ یا اس کے بلسٹر پہ جو کچھ لکھا ہے، اس کی نیٹ پہ اس کے لنکس ہوتے ہیں. آپ لنک کو کھولیں. دوا لینی چاہیے، لے سکتے ہیں، لیکن بہت عرصہ نہیں. ان تدبیروں سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور روحانی تدبیروں سے بھی، جسمانی تدبیروں سے بھی آپ یہ کریں، آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا، بہت نتائج ملیں گے. طارق محمود مجذوبی ابکری چغتائی صاحب موجود ہیں، اور میری ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے. گاہے بگاہے میری ان سے ملاقات بھی رہتی ہے، بے شمار میرے سوال ہوتے ہیں. میں اب اندازہ لگانے لگ پڑا ہوں کہ جو ریکارڈنگ ہے وہ ہماری تھوڑی ہے، جو ہماری ویسے ملاقاتیں ہیں، اور بے شمار چیزیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، اصلاح لے لیتا ہوں، خیال کی اصلاح، کسی بھی زندگی کے حوالے سے کوئی مشورہ، تو وہ اس کی مقدار بہت زیادہ ہے. حکیم صاحب کے بے شمار کنٹریبیوشن ہے، بالخصوص جو ایک بڑا کام میں سمجھتا ہوں
وہ وظائف کا ہے. بڑی دنیا ایسی ہے جن کے ہاتھ میں تسبیح، جن کی زبان پہ اللہ کا نام حکیم صاحب کی وجہ سے آنے لگ پڑا اور وہ خیر کے راستے کے مسافر ہو گئے. ساتھ ہی ساتھ جو خدمت خلق کا کام ہے، میں وہ خود کیونکہ گاہے بگاہے جاتا رہتا ہوں ان کے ڈیرے پہ، ان کے مرکز پہ، میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. کئی طرح کا لنگر چل رہا ہے، کئی طرح کے کہہ لیجئے مخلوقات اس لنگر سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. 291 بکس ہیں، تقریباً 300 کے قریب کتابیں حکیم صاحب کی، اور اس میں سے کئی کتابیں جو ہیں ان کی اگر وہ صفحات دیکھے جائیں تو وہ تقریباً 2500 کے قریب صفحات ہیں. حکیم صاحب کے کام کو انٹرنیشنلی بھی اکنالج کیا گیا ہے، باہر بھی جاتے رہتے ہیں، بے شمار ممالک جانے کا اور وہاں سرو کرنے کا حکیم صاحب کا ایکسپوجر ہے. آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے ضرور بتا دوں، جو لاسٹ ہم نے ریکارڈنگ کی تھی، ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ اس کے بعد ڈیمانڈ اتنی آئے گی اور اس سے اتنی دنیا کو فائدہ ہوگا. ہمیں لوگ یہ کہنا شروع کریں گے کہ آپ مزید بات چیت کریں. ہم ایک سیریز ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے چاہا تو آئندہ دنوں میں وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی جائیں گی. آج کی نشست حکیم صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، بہت بہت مہربانی، آپ نے وقت نکالا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آپ موجود ہیں. اس فاؤنڈیشن کے لیے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. آج کا ہمارا موضوع حکیم صاحب شوگر کے حوالے سے. میرا اس میں بنیادی جو مقصد سوالات، شروع کے سوالات ہیں، وہ ہیں جو مبہم باتیں، ایسی باتیں جو پہلے سے بنی بنائی گھڑی گھڑائی چلی جا رہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی یہ بیماری جو ہے یہ نظر بد سے بھی لگ جاتی ہے، یہ راہ چلتے بھی ہو جاتی ہے. کوئی اس میں حقیقت کی، سچ کی بات نہیں کرتا. پاکستان میں شوگر کی ادویات اتنی بکتی ہیں کہ اس کی انتہا نہیں ہے. بیکریاں جگہ جگہ کھل گئی ہیں، میٹھی چیزیں لوگ کھا رہے ہیں، لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے تو وہ تمام کی تمام پرسیپشنز جو شوگر کے بارے میں پائی جاتی ہیں، میں جاننا چاہوں گا وہ پرسیپشنز آپ ذرا ہم درست کر دیجیے. ان پرسیپشنز کو چینج کرنا بڑا ضروری ہے. اوور ٹو یو جی. دیکھیے جی، شوگر نرا کھانا ہے. اتنا پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے. اگر کھاتے بھی تھے تو رات کی باسی روٹی اور باسی سالن. اچھا 2 وقت کھایا، پھر مشقت تھی. حتیٰ کہ حاجت کے لیے بھی ہمیں کچھ قدم چلنا پڑتا تھا. اب تو اٹیچ بات نہیں، وہ چلنا ختم کر دیا. پھر غذاؤں کی بھرمار ہو گئی. اس وقت جو راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے وہ کھانے پینے کا کام شروع کر دے. ایک شوگر مروثی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ کم اور بہت کم. اس وقت ہمارا جو رہن سہن ہے، جسے آپ لائف سٹائل کہہ رہے ہیں، اس نے اپنی زندگی کو متاثر کیا ہے. کھانا پھر کھانا پھر کھانا، ٹھیک. اور دوسرا کھا کے سو جانا. کسی نے کسی دانشور سے پوچھا کہ کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کھا کے بیٹھنے سے پیٹ بڑھتا ہے. جتنا کھا مشقت کا، کبھی پیٹ نہیں بڑھے گا. بالکل ٹھیک. کبھی شوگر نہیں، کبھی چربی نہیں، کبھی ہائی بلڈ پریشر وغیرہ نہیں ہوگی. تو ہمارا کھانا ہماری زندگی کو نقصان دے رہا ہے. ایک بہت بڑے آدمی کی بات ہے کہ جہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ حلال کھانا ہے، یہاں یہ بھی ہے کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ٹھیک ہے. اور پھر میٹھے کا استعمال بڑھ گیا ہے اور نمکین اور چٹخارے دار چیزوں کا استعمال بڑھ گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شوگر میٹھے سے ہوتی ہے. یہ ہماری بھول ہے. بہت زیادہ مسالہ دار چیزیں، بھنی ہوئی تلی ہوئی چیزیں، جسے ہم سپائسی وغیرہ، اس سے بہت شوگر بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، 1.5 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی ہے. میں اس کا علاج بتاؤں گا اور ایسا علاج ہوگا انشاءاللہ 100-125 روپے میں آپ کو سال بھر کا علاج ہوگا. بڑا زبردست. حکیم صاحب، میں لائف سٹائل میں یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا، کس طرح کی کھانے خوراکیں ایسی ہیں جو اب ہماری زندگی میں شامل ہیں؟ میں اسپیسیفک اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگ تھوڑی سی احتیاط کریں. کسی نے کہا کہ اس وقت دودھ سستا ہے اور جو کولڈ ڈرنک ہے وہ مہنگی ہے. اور سر وہ کتنی بکتی ہے؟ میں اس کی تعداد یہاں بتاؤں اگر برانڈز کی تو پھر ہم پہ اعتراض آئے گا، ہم نے برانڈز کے نام نہیں ہیں. دکھ کے ساتھ سر یہ بتانا پڑے گا کہ بڑے بڑے برانڈز کی جو کولڈ ڈرنک ہے وہ دودھ سے زیادہ بک رہی ہے. سر اسپیسیفک سر وہ کون کون سی خوراکیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو کھائی جا رہی ہیں، ان کا استعمال زیادہ ہے اور شوگر بڑھی؟ جو چیزیں گھر پکتی ہیں اور سادہ غذائیں پکتی ہیں، بس وہی خوراک ہے. ٹھیک ہے. اور گھر کے علاوہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہفتے میں ایک بار گھر کے باہر جانا ہے کھانے کے لیے. کئی لوگ میرے پاس آئے، معاشی طور پہ کہتے ہیں وظیفہ بتائیں، قرض، بیماریاں، تکلیف، لیکن ہفتے میں ایک بار ضرور جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟
گھر میں جو سادہ چیزیں پکتی ہیں اور سادہ غذائیں پکتی ہیں اور سادہ زندگی میں ہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے. سبزیاں آپ تھوڑا گھی استعمال کریں، دیسی کر لیں، آپ زیتون کا تیل کر لیں، آپ سرسوں کا تیل. میں آج آپ کو سرسوں کا تیل دیسی گھی بنانے کا ٹوٹکا بتاتا ہوں. سرسوں کا تیل اگر 1 کلو ہے تو اس میں 1 روٹی توڑ کے ڈال دیں، ٹھیک، باسی روٹی ہو، اور اسے ہلکی آنچ پہ پکائیں ڈھکنا دے کے. روٹی جل جائے اس تیل کو آپ کوکنگ اور کھانے میں استعمال کر کے دیکھیں. صحیح. تو سادہ غذائیں اور وہ سبزیاں، گوشت ہے تو دیسی مرغی لیں. نہیں لے سکتے اب بڑا گوشت لے لیں، اس سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. برائلر سے بالکل برائلر نہیں. ہمارے ہاں ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں دیسی مرغی 7ویں محلے میں جا کے پکڑی جاتی ہے اور برائلر کو یوں پکڑ لو تو بندہ بھی ویسے ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. صحیح. حکیم صاحب آج کل فاسٹ فوڈ بڑا کامن ہے، تیزی سے پکتا ہے، آسانی سے مل جاتا ہے اور جلدی سے کھایا جاتا ہے. اس کے نقصانات ہیں؟ فاسٹ فوڈ کا دوسرا نام جنک ہے، جنک فوڈ. آپ انگلش میں دیکھیں، آپ تو زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، میں تو بھلا گیا ہوں. اس کے معنی کچرا کے ہیں. جنک کچرا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا معدہ کس چیز کو قبول کرتا ہے، کس کو قبول نہیں کرتا. یہ جو ہمارا اسٹیم کے لیے جو چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، کوکر جسے کہتے ہیں، اس میں ایک ذرہ بھی اٹک جائے تو پھٹ جاتا ہے اور حادثات ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک نظام ہے جو یہاں چاہیے. اگر اس میں ہم اپنی تبدیلی کریں گے تو پھر رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں کھائیں گے، پھر ٹیسٹ بڑھیں گے، پھر لیبارٹریاں بڑھیں گی. اچھا، کھا کے سونا سب سے بڑی بیماری ہے اور کھا کے بیٹھنا سب سے بڑی بیماری ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ مزدوروں کو دیکھیں گے 3-4 روٹیاں کھا رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز کھا رہے ہیں اور مشقت کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوگا. ادھر سے نکلے گاڑی، ادھر سے نکلے سواری، ادھر سے نکلے بیڈ، وہ تو مارا جائے گا. اس کے پاس کیا بچے؟ سر کوئی روحانی وجہ بھی ہوتی ہے شوگر کی، کوئی ایسی اسپرچل ریزن جس سے شوگر کی بیماری لگ جائے؟ آج تک میرے تجربے میں نہیں آئی. اچھا صاحب. نہیں آئی. دیکھیں، روحانی وجوہات کی ساری بیماریوں کی وجہ جادو، جنات، نظر بد ہے. بعض اوقات ہمارے کچھ ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ جادو، جنات، نظر بد یہ چیزیں انگریزوں کو نہیں ہوتی. میں نے تو انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں جو جادو، جنات، نظر بد پہ انہوں نے لکھی ہیں. اچھا سر. ہاں صحیح سر. ابکری لائبریری میں، جادوئی لائبریری ہے ابکری کی ویب سائٹ پہ، تو بے شمار کتابیں ہیں. بیماری کی شکل ہو سکتی ہے. میں کہوں کہ صرف اس کو لگی بیماری ہے اور اس کی وجہ شوگر، تو میں تو نہیں کہوں گا. بیماریاں لگتی ہیں نظر بد سے، جادو جنات سے. اچھا حکیم صاحب، یہ یعنی لائف سٹائل میں یہاں پر بیماری کا لگنا اور پھر علاج کی طرف جانا، دین انکریج کرتا ہے کہ بیماری لگے ہی نہ، یعنی ہمارا امیونٹی، ہمارا سسٹم باڈی کا اتنا مضبوط ہو. شوگر سے بچنے کے لیے ہم اپنی زندگی میں بڑی بڑی تبدیلیاں کیا کریں جس سے ہم ہمیشہ شوگر سے بچے رہیں؟ یا تادیر کچھ لوگوں کو جینیٹکس میں ہوتی ہے، فیملی میں ہوتی ہے، کیسا لائف سٹائل اپنایا جائے کہ وہ دور رہے گی ہم سے؟ حارث بن کلدہ ثقفی طائف کا ایک معالج تھا، مدینہ آیا. اچھا. آج بھی طائف میں حارث بن کلدہ اسٹریٹ میں نے دیکھی. اچھا. تو مدینہ آیا، کچھ دن بیٹھا رہا، کوئی ایک مریض ہی نہیں آیا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا، مفہوم ہے کہ میرے صحابہ اہل البیت اس وقت کھانا کھاتے ہیں جب تیز بھوک لگتی ہے، تو اس وقت چھوڑتے ہیں جب ابھی بھوک رہتی ہے. مجھے ایک صاحب نے، میں ان سے ایسے مذاکرہ کر رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تیز بھوک کسے کہتے ہیں؟ کہا جس وقت افطار کا وقت ہو وہی تیز بھوک ہے. گرمی کا روزہ اور افطار کا وقت ہو. اچھا. اور وہ جو بھوک ہے اس کا نام تیز بھوک ہے. صحیح 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 صحیح. میں سارا دن سیکھتا ہوں. بالکل صحیح. اور کمال لفظ ہے یہ کہ تیز بھوک کس چیز کا نام ہے؟ گرمی کا روزہ اور افطار کے وقت جو شدت کی بھوک ہے اس کا نام تیز بھوک ہے. اس میں جو کھائے گا اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے کھائے گا بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائے گا. صحیح. حکیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری کمپین چلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو ساری فارماسوٹیکلز ہیں بزنس ہے ان کا، شوگر کی دوا بیچنا ان کے لیے ایک بزنس ہے. شوگر کے ساتھ باقی بھی بڑی بیماریاں جڑ جاتی ہیں. ایک اویئرنیس کمپین کی ضرورت نہیں ہے کہ ممبر سے، مسجد سے، لکھنے پڑھنے بولنے والے سب لوگ ایک اچھے لائف سٹائل کو انکریج کرنا شروع کریں؟ فاؤنڈیشن کا تو یہ کیم ہے ہی، آپ کی تو پوری زندگی اس کی تبلیغ میں گزری ہے. کولیکٹیو پوری نیشن کو نہیں ضرورت اصلاح کی؟ درد والے سارے نہیں ہوتے. آپ کے اندر جو درد ہے
میرا درد کیسے وہ جانتا، میری بات کیسے وہ مانتا، وہ تو خود وفا کے سفر میں تھا، اسے روکنا بھی محال تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، میں یہ پوچھ پوچھ کے تھک گیا، وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا، وہ خود سوال تھا، درد والے سارے نہیں ہوتے۔ آپ یہ جو درد بیان کر رہے ہیں، میں مطمئن ہوں آپ کی بات سننے والے بے شمار ہیں، اور انشاءاللہ وہ اپنی غذا اور طرز زندگی کو بدلیں گے، انشاءاللہ مطمئن ہوں میں۔ صحیح۔ حکیم صاحب علاج کی طرف آ جاتے ہیں، جی سستا آسان علاج کیا ہو سکتا ہے؟ جس کو شوگر ہو چکی ہے، جی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ بچنے کے لیے کہ نہ ہی ہو، لائف سٹائل میں یہ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جس کو شوگر لگ چکی ہے، ہو چکی ہے، وہ کیا ایسا کھائے کہ وہ اپنے شوگر کو کنٹرول کر سکے یا شوگر ختم ہی ہو جائے؟ کیا ختم بھی ہوتی ہے؟ ہمارے طب میں ایک بہت بڑے معالج گزرے ہیں، آج تک تقریباً 4,500 سال پرانے، جالینوس ان کا نام تھا، حکیم جالینوس۔ کسی نے جالینوس سے پوچھا علاج کس چیز کا نام ہے؟ کہا جو غریب نہ کر دے، جو غریب نہ کرے۔ ہاں ہاں، بندہ علاج کرتے کرتے گھر ہی بیچ دے، پلاٹ ہی بیچ دے، زیور اور چوڑیاں ہی بیچ دے، علاج اس چیز کا نام ہے جو غریب نہ کرے۔ میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ ایک بوٹی ہے، یہ چکوال کی سائڈ میں نے بہت دیکھی ہے، ہمارے ملک کی ہے، پنیر ڈوڈی۔ پنیر ڈوڈی، جی ہاں، ایک یعنی پودا ہے اتنا سا، اس کے پھل ہیں یہ، اور پنساری کے ہاں ہربل سٹور میں ہاں عام مل جاتی ہے، ٹھیک، 100-150 روپے کلو۔ اگر آپ 1 کلو لے لیں، سارا گھر بھی استعمال کرے، سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، صرف 1 کلو؟ 1 کلو، اچھا، 100-150 روپے کلو۔ ہم ہول سیل پہ 90 روپے کلو لیتے ہیں، چلو دوسرے 100-150 دے دیں گے۔ 21 دانے آپ لے لیں، اور 21 دانے لے کے 1 کپ پانی ہو گرم، اس میں ایسے اس کو ذرا تھوڑا سا مل کے اس میں ڈال کے ڈھانک کے رکھ دیں، اس کو صبح اٹھ کے اچھی طرح ملیں۔ اب اس کے استعمال کے 2 راستے ہیں، ایک ہے اس کا پانی پی لیں، اگر بہت ہی زیادہ فائدہ چاہتے ہیں تو اس کو پی کے سارا کچھ پی جائیں، پورا گلاس؟ اچھا، اسی طرح صبح بھگوئیں تو عصر کے بعد پئیں، عصر کے بعد بھگوئیں تو صبح پئیں۔ 21 دانے، آپ 11 دانے بھی کر سکتے ہیں، 21 دانے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اب اس کے جو فائدے میرے مشاہدے میں آئے ہیں گزشتہ سال سے، شوگر کا وہ زخم جس میں کہتے ہیں کہ پاؤں انگلی کاٹنی پڑے گی، گینگرین، وہ زخم، اور شوگر اتنی کہ انسولین بھی بیکار ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یا مسلسل لگانی پڑتی ہے، کمال علاج ہے، چند دن، چند ہفتے اور بعض چند مہینے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے فائدے میں اپنے مخلصین کو آپ کی توسط سے بتاتا چلوں، دنیا کا کوئی جلدی بیماری ہے، زخم ہے، چہرے ہیں، دانے ہیں، پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، چہرے پہ اوپر خواتین یا نوجوانوں کو یا کوئی کسی قسم کے محاسے ہیں، یا اس کا لاجواب علاج ہے، اور طریقہ یہی ہے۔ اس بوٹی کو میں کہتا ہوں سونے کا ترازو ہو، سونے کا باٹ ہو، ٹھیک، اور یورینیم کا جو ہے پورا سٹرکچر ہو، اس میں اس بوٹی کو تولا جائے۔ اتنی زبردست ہے، اتنی کمال ہے ہمارا۔ اچھا ہاں، دائمی قبض کے لیے، بڑے پیٹ کے لیے، پرانی گیس بادی تبخیر کے لیے، سردی ہے تو آپ گرم پانی میں صبح اس کو گرم کر کے لے لیں، ٹھیک ہے، گرمی ہے تو تازہ ہی لے لیں، لیکن بھگوئیں گرم پانی میں۔ اچھا، بھگوئے گرم اور پانی، اگر کورا کچا برتن ہو اور اس کو رات کو باہر رکھ دیں تو کمال چیز ہے، ورنہ جو برتن میسر وہی مؤثر۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اور یہ حکیم صاحب روز لینی ہے؟ یہ روز لینی ہے۔ آپ کوئی اپنا ڈاکٹری دوائی کوئی اور دوا لے رہے ہیں تو نہ چھوڑیں، آہستہ آہستہ خود جسم کہے گا اس کو چھوڑ دے، خود بدن کہے گا۔ صحیح۔ یہ موٹاپے کا علاج ہے، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں سید بادشاہ، یہ تو 30-40 بیماریوں کا علاج ہے، اور 100 سوا 100 150 روپے میں سال کا علاج ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ اگر لینا شروع کریں تو کب پتہ لگے گا کہ اس کا اثر آنا شروع ہو گیا؟ کتنے دن کے بعد یہ اپنے اثرات جو ہیں وہ جسم پہ، مزاج میں یا محسوس ہونے لگ پڑے، تاکہ باقی ادویات کو چھوڑا جا سکے؟ جب انسان بالغ ہوتا ہے اعلان نہیں ہوتا، بلوغت خود بولتی ہے۔ یہ دوا خود بولے گی، لیکن کوئی استقامت سے، ذمہ داری سے استعمال کرنے والا ہو، 2-4 دن کر کے نہ چھوڑے۔ میں کہتا ہوں 2-4 دن کر لے تو بھی فائدہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے جی؟ یہ تو ایک مطلب ہمارے اگر پاس، آپ اجازت دیں تو روحانی حل بتا دوں؟ جی جی ضرور ضرور، یہ بڑا اچھا ہمارا ایک کمبینیشن گفتگو کا بن جائے گا کہ اسباب بھی ڈسکس کر لی ہم نے، اور لائف سٹائل کو بھی ڈسکس کر لیا، علاج کو بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور روحانی کو وظیفہ بھی ہمیں مل جائے صاحب۔ جی، میں پہاڑوں میں سفر
ایک جگہ گیا تو پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں جو صرف شوگر کا دم کرتے ہیں. بہت کوشش کی دم پوچھنے کے لیے. ان کا پروگرام تھا کہ دم دے دوں گا، دم نہیں دوں گا. اچھا. یعنی زندگی دم نکل جائے گا. خیر وہاں ایک مخلص تھے، وہاں کے بااثر آدمی تھے. ان سے میں نے عرض کیا، اس نے کہا وہ میرا تعلق والا ہے. انہوں نے بلوایا تو مجھ سے کہنے لگے یہ تو میں نے آپ کی ابکری سے پایا تھا 2006 میں. اچھا. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے 40 دن جو ہے وہ 1100 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اولا کے درود پاک کے ساتھ پڑھی. اب 40 بار پڑھتا ہوں. اچھا یہ اس کا عمل ہے. عام انسان اس کو اگر 40 دفعہ بھی پڑھ لے صبح شام اور اپنے کھانے پینے پہ پھونک مار دے اور جس وقت کھائے پیے اس وقت صرف 3 بار پڑھے، شفا ہی شفا ہے. اس کے پاس اس دور کی بات ہے، آج سے بہت سال پہلے لے نہیں تھی بہت زیادہ. اور لوگ کہتے تھے شوگر سے دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اور میرے جی میں جستجو ہے کہ یہ دم ملے اور میں دنیا کو دوں. ٹھیک ہے. اور واقعی ملا اور وہ آیت کریمہ ہے. اصل میں آیت کریمہ ملی ہے اندھیرے میں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے امر سے چلے گئے. یہ آیت کریمہ پڑھی اور مچھلی کے پیٹ سے. دنیا کا کوئی اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، دنیا کا کوئی اندھیرا ہے، کوئی مشکل ہے، آیت کریمہ اس کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے؟ کثرت سے پڑھ سکتے ہیں. کہیں تو میں ایک نفل بتاؤں؟ جی جی جی. وہ نفل ایسے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے نا یہ میرے ہاتھ میں ماچس کی تیلی دیا سلائی ہے اور یہ ڈبیا اور یوں کروں گا اور شعلہ ہو جائے گا، یا لائٹر ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ مؤثر. اچھا. یعنی میں آپ سے عرض کروں کہ میں پتھر پہ گندم کا دانہ اگا کے دکھا سکتا ہوں. آپ کہیں گے شاید ہوگا، لیکن یہ حقیقت سے بڑھ کے ہے. اللہ. 2 نفل حاجت کے کسی بھی وقت پڑھیں. ٹھیک ہے. کسی بھی وقت ہو وقت آپ کا فارغ. ٹھیک ہے. کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتی. ٹھیک. نفل پڑھ کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کے بعد 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھیں. ٹھیک ہے. 40 بار آیت کریمہ ہر سجدے میں پڑھیں. ٹھیک. اس طرح پہلے سجدے میں، دوسرے سجدے میں، 4 سجدے، 2 رکعت 4 سجدے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 11 دفعہ پڑھ کے دعا کریں اور پڑھیں گڑ گڑا کے. مجھے ایک درویش کی بات میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا اللہ کا نام اور اللہ کا دھیان، پھر فیصلہ دیکھیں ہوتا ہے نہیں، نام بھی اللہ کا اور دھیان بھی اللہ کا. یہ نہ ہو کہ بندہ ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا، نہ اللہ کہتے ہیں میری طرف دھیان کر. واہ 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 کیا بات. 2 نفل اللہ والے یہ پڑھ کے دیکھیں کیا بات. اور آپ کی زندگی میں کوئی مشکل ہے، کوئی ناکامی ہے، بیٹی کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، اور اللہ سے کچھ لینا اور منوانا چاہتے ہیں، معاملہ رب کے ساتھ ہے یا مخلوق کے ساتھ ہے؟ رب کے ساتھ. صحیح. آپ 2 نفل پڑھ کے حاجت کے، اور اس کو دن میں کسی لمحے پڑھیں، پر پڑھیں وقت نکال کے. صحیح. روز پڑھنا ہے؟ روز. کتنے چند دن چند ہفتے پڑھ. صحیح. زندگی کا معمول بنا لیں. ٹھیک. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ نفل بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. صحیح. یہ میں سب کو اجازت دیتا ہوں آپ کی تواسط سے. بالکل ٹھیک. اور یہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اور میرے سال سے آزمودہ، صرف میرا نہیں، یہ 70 بڑے اولیاء سے تواتر سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اللہ والوں سے. کیا بات ہے. آیت کریمہ سجدے میں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. حکیم صاحب کا بہت شکریہ. اس موضوع پہ ہم نے بڑی شاندار گفتگو کی اور آپ نے علاج بھی بتا دی. اور سستا، سب سے خوبصورت جو بات آج کی تھی وہ حکیم جالنوس کی کہ جس سے بندہ غریب نہ ہو. علاج ایسا، اور آج سارے پہ جیسے ڈائبٹیز، شوگر کے لیے کوئی ایسی دعا اور ساتھ دوا، دونوں چیزیں، وہ اگر آپ ہدیہ کر دیجئے. شوگر کے لیے ایک دعا ہے اور میں نے اس کو بہت بتایا ہے. یہ گمشدہ چیزوں کے لیے بھی ہے اور گمشدہ بیماری صحت کے لیے بھی ہے، جب بھی یعنی صحت گم ہو گئی ہو. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یہ اصل میں وظیفہ ہے یعقوب علیہ السلام کا، اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام گمشدہ ملے تھے 40 سال کے بعد. آج بھی گمشدہ فرد کوئی ہو اور وہ آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں تک پتہ چل جائے اتنے سال ہو گئے، زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کو کثرت سے پڑھا جائے. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بہت زیادہ. اس کے بہت نتائج، اس کے بہت کمالات. بندش نہیں ہے 10 12 15 21 22 نہیں. ٹھیک. اچھا یہ شوگر کے لیے زبردست چیز ہے.
اچھا یہی شوگر کے لیے بھی زبردست؟ شوگر کے لیے بہت کمال چیز ہے. اس کو اتنا پڑھیں, جو بھی کھائیں پئیں اس پہ 11 دفعہ پڑھیں. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد 40 دفعہ پڑھیں, اور سارا دن کھلا وضو بے وضو اس کو پڑھتے رہیں. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف, گمشدہ چیزوں کے لیے, گمشدہ افراد کے لیے, گمشدہ صحت کے لیے, اور گمشدہ فٹنس, اور گمشدہ جو ہے انسولین, شوگر میں انسولین گم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کی مصنوعی انسولین دینی ہے, جو آرٹیفیشلی کرنا پڑتا ہے. کمال چیز ہے. یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. اور اگر حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹوٹکا, حکمت کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک ٹوٹکا ہے. یہ ایک دوا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. یہ ایک بیل ہوتی ہے, گلو یہ اوپر چڑھتی ہے درختوں پہ, اس کا تنا رسے کی طرح ہوتا ہے, گلو کہتے ہیں, ایسے چڑھتی ہے, اور پتے پان کی طرح ہوتے ہیں, پان کی طرح. یہ تازہ مل جائے یا خشک مل جائے تو ایک بالشت کے برابر ہو. ایک بالشت, اس کو کیما کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک گلاس پانی میں بھگوتے ہیں. اوکے. اس میں 1 چمچ دیسی اجوین, 1 چمچ, اور 40 باداموں کی گریاں, اوکے, اور 3 چھوٹی الائچی, 11 نے, 3 الائچی, 1 بالشت کلو, 1 چمچ دیسی اجوین, اور 40 باداموں کی گریاں, اور 3 چھوٹی الائچی. ٹھیک ہو گیا. ان کو ہلکا سا بادام اور چھوٹی الائچی کوٹ لیجئے, رات کو ایک گرم پانی میں آپ بھگو دیجئے, صبح اس کو گرینڈ کریں, شیک کریں بہت زیادہ, اور چھان کے, اور میں تو ویسے اکثر اس کو بن چھانے کہتا ہوں کہ اس کا پھوگ بھی ساتھ, اگر کسی کی نزاکت ہے تو چھان لے, اس کو گھونٹ گھونٹ صبح نہار منہ پیئے. اب میں اس کے آپ کو کچھ فائدے اور بھی بتاؤں. It's not just for sugar, یہ ادروائز بھی کمال چیز ہے. شوگر کو تو جڑ سے اکھاڑ دینا. اچھا. شوگر, اور حتیٰ کہ وہ شوگر جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاؤں ہاتھ انگلیاں کاٹ دی جائیں, گینگرین. جی گینگرین. ایک تو اس کے لیے بہت کمال چیز ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ پرانا بخار نہ جاتا ہو, ٹائیفائڈ بگڑا ہوا ہو, جو خون کے بیماریاں ہیں, پھوڑے پھنسیاں ہیں, زہر ہے. اب نسخہ جو ٹوٹکا آپ کے شوگر کے کٹنے والے زخم کو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ چہرے کے کیل مہاسوں, حسن و جمال کے لیے لاجواب ہے. ارے اللہ, جن کے چہرے پہ اکثر کیل مہاسے نکلتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, خرابی ہوتی ہے, یہ کمال ٹوٹکا ہے. اس کو گھونٹ گھونٹ پینا ہے, چسکی چسکی. ذائقہ تھوڑا سا کڑوا ہوگا, ہمارے منہ کے ذائقوں نے ہمیں کہاں سے کہاں خراب کر دیا. ذائقہ تھوڑا سا کڑوا, پر چسکی چسکی پئیں, اس کو ہضم کرتے جائیں, یہ جسم میں تحلیل اور حل ہوتی جائے. یہ ٹوٹکا چند دن, چند ہفتے, بلکہ مجھے کچھ لوگ پرانے ایسے ملے, کہتے جی یہ ٹوٹکا تو ہماری زندگی ہے. ارے اللہ. آج تک مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے جب سے یہ ٹوٹکا استعمال کر رہا ہوں, کچھ 40-42 سال سے زندگی, میں نے نہ گولی کھائی ہے, نہ دوا کھائی ہے, نہ مجھے کوئی زخم ہوا ہے, نہ چوٹ ہوئی ہے, حتیٰ کہ مجھے بھیڑ کاٹتا ہے, بھیڑ مر جاتا ہے. ارے اتنی باڈی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہے, مچھر مر جاتا ہے, اتنی امیونٹی اسٹرانگ ہوئی ہوئی باڈی کی. امیونٹی اتنی زیادہ, مچھر کاٹتا ہے, مچھر مرتے ہیں. میں کبھی کبھی سانپ کاٹا کرے, سانپ کاٹا نہیں, پر یقین ہے وہ بھی مر جائے. واہ 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 واہ. تو یہ کیوں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس کا علم ہی نہیں کسی کو کہ اس قسم کی چیز, اور خاص طور پہ یہ جس بیل کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کا نام کیا تھا, بڑا مشکل کا نام تھا. گلو. یہ نارملی اویلیبل ہے, مل جاتی ہے, خشک بھی مل جاتی ہے, مل جاتی ہے. اصل میں پنسار سے مل جائے گی, ہر جگہ سے مل جائے گی, ہر جگہ, اور گھروں میں عام باغوں میں لگی ہوتی ہے. اصل میں علم نہ ہونے کی وجہ نہیں, وجہ یہ ہے اصل میں لوگوں کو آپ جیسا سادھو نہیں ملا. سادھو کہتے ہیں وہ شخص جو کوبا کو کریا کریا کونوں کونوں سے شفائی طلسمات کی تلاش میں رہتا ہے, جڑی بوٹیوں کی شکل میں, کسی چیز کی شکل میں, کسی, آپ جیسا سادھو نہیں ملا. اچھا سادھو آپ مل بیٹھتے ہیں تو میرے اندر سے آمد شروع ہو جاتی ہے, محدود علم ہے, کوئی علم وسیع تو نہیں, وہ آمد شروع ہو جاتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. ایک جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو لوگ بہت زیادہ ڈسکس کر رہے تھے, میں لوگوں سے پوچھ بھی رہا تھا کہ کیا کیا مسائل, کیا کیا مسئلے ہیں. کچھ جو آج کل امپوٹینسی جو ہے, بے اولاد جوڑے بیچارے, وہ ان کے گھر بچنے مشکل ہو جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی دونوں چیزیں, دعا بھی اور دوا بھی. 3 باداموں کی گریاں لیں, ہر گری کے اوپر, تینوں گریوں کے اوپر 1100 پڑھیں یا جبار ہو. یا جبار ہو. 2 گریاں بیوی کھائے, 1 میاں کھائے. بالفرض میاں قریب نہیں تو بیوی اس کی نیت کر کے کھا لے. اچھا. اور اسے مسلسل اس وقت تک کرنا ہے کہ جب تک کہ اولاد نہ ہو. 1
دوسرا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 70 بار پڑھے یا متین ہو، یا متین ہو، 70 بار پڑھے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد یا متین ہو پڑھے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ بے اولادوں کے لیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا بے اولاد ہوں. فرمایا یہ وظیفہ پڑھ. ایک اور آیا، کہا کہ میرے پھل نہیں، زراعت نہیں، باغات نہیں، میں چاہتا ہوں وہ ہوں. کہا یہ پڑھ. اور کہا قسمت کا مارا ہوں. فرمایا یہ پڑھ. تیسرا آیا، اس نے کہا جی میری بزنس کاروبار نہیں، رزق نہیں. فرمایا یہ پڑھ. چوتھا کہنے لگا ہمارے ہاں پانی نہیں ہے، پانی ہو تو زراعت ہو زندگی. فرمایا یہی پڑھ. اچھا سب کو بتاتے گئے. خادم ساتھ بیٹھا تھا، سب کو ایک ہی چیز بتائی، ایک ہی وظیفہ. اچھا. خادم ساتھ بیٹھا تھا تو کہنے لگا حضرت کون سی ایسی چیز ہے جو آپ نے بتایا؟ فرمایا میرے رب نے کہا ہے کہ جب تم استغفار کو کرو گے کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر بارشیں بھی، پھر بیٹے بھی، پھر نعمتیں بھی، پھر باغات بھی. تو استغفار. اور ایک چھوٹا سا میں استغفار بتاتا ہوں، استغفر اللہ العظیم. بس استغفر اللہ العظیم. بس استغفر اللہ العظیم وہو العلی العظیم. آیت الکرسی. جی 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 جی. استغفر اللہ العظیم. اس کو اتنا پڑھیں کہ بے قرار ہو جائیں، کیونکہ وہ بے قرار دل کی دعا سنتا ہے. ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر. مظلوم کے پاس وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، کوئی اسم اعظم نہیں دیا ہوا ہوتا کسی بابے نے، اور دل کی کیفیتوں سے نکلی چیز عرش کو ہلا دیتی. تو یہ بے قرار ہو کے پڑھے. سارا دن وضو بے وضو، اٹھتے بیٹھتے، میاں بیوی، ماں بیٹی بہن، گھر کے فرد، استغفر اللہ العظیم. اور ایک تجربے کی بات بتاؤں، مجھے ابھی ایک بابا جی ملے، میں سندھ میں تھا، وہ فوت ہوئے، ایک بزرگ. ان کے 13 بیٹے اور 13 بیٹیاں ہیں. ارے اللہ. یہ میں اسی ہفتے گیا ہوں، میرا سندھ کا سفر تھا. 13 بیٹے 13 بیٹیاں ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں اسی مہینے. تو میں ان کے بارے میں پوچھا کہ اللہ نے اتنے بیٹے اور بیٹیاں کیوں دی. کسی مجھے بزرگ نے بتایا، ایک سندھ میں ایک بہت بڑی دربار خانقاہ ہے، درگاہ ہے، حالیجی شریف. سائیں عبدالصمد صاحب بھی فوت ہوئے. سائیں بہت بڑے پیر تھے، قادری راشدی سلسلے کے. ارے اللہ. تو پتہ چلا کہ وہ استغفار بہت کرتے تھے. 13 بیٹے ہیں، 13 بیٹے ہیں، استغفار بہت کرتے تھے. اور یہ جو استغفار میں نے کئی استغفار ہیں جو میں نے مختصر جامع لاجواب بتایا ہے، وہ ہے استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. بہت کمال اس کی، بہت تاثیر اس کی. ارے اللہ. بے اولادوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، باغات پانے والوں کے لیے. مجھے ایک دو بندہ کہنے لگا مجھے 25 مربع زمین چاہیے، ایسے چلتے چلتے کہنے لگا میں بڑا ذمہ دار کہلوانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کون سا مشکل ہے؟ کہنے لگا بابا جی مذاق کر رہے ہیں. نہیں مذاق نہیں کر رہا، میرے لیے ناممکن ہے، اس کریم کے لیے ناممکن تو نہیں ہے. میں نے کہا استغفار کر، استغفر اللہ العظیم. اچھا تھا کوئی دیوانہ پاگل تھا، مجھے بھول گیا، بڑے عرصے کے بعد ملا تو مجھے خیال آیا وہی 25 مربع والا ہے. ایسے جی خیال آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہہ رہا ابھی 27.5 ہو گئے ہیں. ارے 25 سے اوپر نکل گئے ہیں. ارے واہ. میں نے کہا کیسے پڑھا؟ پنجابی میں لگا دب کے پڑھے. اللہ اکبر. یعنی خوب پڑھا اور سارے گھر والوں نے پڑھا. میں نے کہا کتنا؟ کہنے لگا یہ لاکھوں کروڑوں میں نکل گیا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اور میں نے آپ کی بات پہ یقین تھا. انہوں نے کہا میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالی فقیر ہے، اس کی بات پہ یقین ہے. میں نے استغفر اللہ العظیم پڑھا. میں نے اس سے کہا ایسا کر، تو نے یہ لے لیا ہے، اب اس استغفر اللہ العظیم سے اس سے بڑی جنت لے، وہ بھی مل جائے گی. کہنے لگ گیا. اصل یقین ہے، اصل یقین ہے. اور یقین کی طاقت سے کائنات. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، میں بغداد ان کے پاس گیا، تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ جو ہے کنواں تھا، اور کنویں میں سے رسی ڈالی، ڈول ڈالا، پانی نہ نکلا. تو ایک بچی دور سے دیکھتی آئی. یہ ایک اور درویش کا بھی ہے، شیخ جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ہے، ان کا بھی. تو اس نے آ کے ایسے لعاب ڈالا اور پانی اور انہوں نے پیا. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یقین. میرے پاس جو اسم ہے، میں نے اپنے مرشد سے ایک دفعہ پوچھا، حضرت کو اسم اعظم فرما دیجیے. حضرت نے مجھے فرما دیا، یہ پڑھا کر. کچھ عرصے بعد پھر پوچھا،
خاموش رہے. پھر پوچھا, خاموش رہے. ایک دفعہ پوچھا تو جلال میں آ کے فرمایا طارق یقین اعظم اسم اعظم ہے. ارے اللہ اکبر, یقین اعظم اسم اعظم ہے. اللہ اکبر. اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے, کہاں تک, کیسے, کتنا ہے یہ بھی ایک لاسٹ کویسچن. اس کے بعد آپ کے ساتھ میں نے وزٹ کرنا ہے یہ سارا مسئلہ. آپ کو تو آپ کویسچن لاسٹ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اب لاسٹ پکا پکا. اچھا, میں ایسا نہیں کہ اکتا گیا ہوں, اصل میں آپ کے اندر ایک انسانیت کی خدمت کا سچا جذبہ ہے. پھر ہر سوال کے بعد آپ کہتے ہیں چلو کسی کے بھلے کے لیے اور بھی پوچھیں. بالکل ایسے. اسم اعظم ایسا اسم جو سب سے بڑا ہو, اس کے ساتھ سب سے پہلے تو یقین اعظم ہے. اور ایک واقعہ سنا اسم اعظم میں. ایک درویش تھے تو اور ان کے پاس پتہ چلا کہ اسم اعظم ہے. بندہ لمبے سفر کرتے کرتے, گھوڑوں اونٹوں خچروں کا سفر ہوتا تھا, پیدل کا, وہاں پہنچا اور حضرت کی خدمت میں رہا. حضرت اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں. کئی سال حضرت کی خدمت میں رہا, کئی سال. بالکل سے. جب یہ دیکھا نا اس کی بےتابی بڑھ گئی ہے تو آپ نے ایک برتن دیا ڈھکا ہوا, تو فرمایا دیکھو یہ میرے فلاں دوست ہیں, اس کو باندھا وغیرہ نہیں, اس کا ڈھکنا نہ اٹھانا, ان کو دے کے آنا. اور پھر کہا دیکھ خیال کر اس کا ڈھکنا نہیں اٹھانا. اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے. راستے میں کہنے لگا ہے کیا اس میں چیز؟ ہاں, کیوریوسٹی تو ہوتی ہے نا. پھر ڈھکنا اٹھا کے دیکھ لوں. حضرت کو کیا پتا چلے گا. ڈھکنا اٹھایا تھا, چھوٹا سا چوہا تھا, پھدک کے بھاگ گیا. اوئے, لگا یہ عجیب بات ہے, میرے ساتھ کیا ہوا, پکڑ کے لاؤں گا کیسے, کیا کروں. خیر حضرت کو بتایا تو فرمایا چھوٹے چوہے کا تو سنبھال نہیں سکا, اسم اعظم کو کیسے سنبھالے گا؟ اگر میں تجھے اسم اعظم دے دیا, کسی کے بارے میں بولے گا وہ ہو جائے گا, برباد کر دے گا. پھر اس کا اصرار بڑھا, پھر بڑھا. بڑے عرصے کے بعد فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے, تو جانا شہر کے دروازے پہ. شہر کے دروازے ہوتے تھے جیسے لاہور 13-14 دروازے. شہر کے دروازے پہ جا اور وہاں ایک تجھے منظر نظر آئے گا ایک بابا جی کا, وہ دیکھنا پھر آ کے بتانا. وہ گیا تو وہاں ایک دیکھا بوڑھے بابا جی لکڑیاں کاٹ کے لکڑہارے لا رہے ہیں. شہر کا جو دربان تھا وہ پولیس والا, اس نے پکڑا, مارا, بے عزت کیا, لکڑیاں چھین کے چل بھاگ جا. بڑا غصہ ہے. غریب کے بچوں کی روٹی تھی, مزدور تھا, مانگنے والا نہیں تھا. اگر اسم اعظم اگر ہوتا نا تو اس کی طبیعت ٹھیک کر دیتا, برباد کر دیتا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی کیا دیکھا؟ انہوں نے حضرت وہ ایسے دیکھا. تو فرمایا اسی بابے نے مجھے اسم اعظم سکھایا تھا. جب اسم اعظم دیتے ہیں تو برتن اور ظرف بھی بڑا ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, ہماری بہت طاقتور کتابوں میں, پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہواؤں پہ, فضاؤں پہ, جنات پہ, پرندوں پہ, انسانوں پہ, ان کا سونے کا تخت اڑتا تھا, اس پہ 70,000 انسان, 70,000 جو ہے وہ جنات اور مخلوق ہوتی تھی. تو کہا ان کے پاس کیا حرف تھا, وہ حرف بتانے لگا ہوں. عربی زبان میں, قرآنی زبان میں وہ حرف ہے یا حیو یا قیوم. عبرانی سریانی زبانوں میں میں نے یہ حضرت ذوالکفل کی مزار پہ دیکھا. ذوالکفل نبی ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے, وہ ہے احین اشراحین. یہ عبرانی زبان جو مٹ چکی. احین اشراحین, لیکن عربی میں احین اشراحین جو ہے یہ اس بندے کے پاس تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محفل میں بیٹھا تھا. کہا کہ بلقیس آ رہی ہے, اس کا تخت. تو ایک بہت بڑے جن نے کہا اتنی دیر میں, فرمایا نہیں. تو ایک بندہ بیٹھا تھا, قرآن کہتے ہیں اس کے پاس اسم اعظم تھا. اس نے کہا چشم زدن میں, طرفت عین, کتاب کا علم تھا اس کے پاس, کتاب ہے. اس نے احین اشراحین کے ذریعے وہ تخت پہلے سے موجود. اسم اعظم حقیقت ہے, پر جن کے پاس اسم اعظم ہے وہ کن فی الدنیا غریباً, دنیا میں ایسے گزارا کر تجھے کوئی پہچان نہ سکے. ارے اللہ ہے, لوگوں کے پاس ہے. میں نہیں کہتا میرے پاس ہے, میں خود تلاش میں ہوں, لیکن ہے. اور ایسا ہے کہ کمال ہے اسم اعظم, اور اسم اعظم کائنات کی چابی ہے. کہیں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ اسم اعظم مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک اسم اعظم ہے جو آپ اس کی تشریح کریں گے کہ ایسا ہی ہے کہ ایسا ہی ہے. اصل میں کائنات کے راز ہے نا.
اللہ نے کسی پہ کچھ کھول دیا, کسی نے کچھ پہ کھول دیا, کہ انہیں اللہ نے اپنی تقسیم کو بانٹنا ہے تو اس کریم نے بانٹا ہے اور وہ عطا کی ہے. جیسے ہر جڑی بوٹی کے اپنے فائدے ہیں, لیکن اس میں اعظم مختصر چند ہیں اور اللہ والوں کے پاس ہوتے ہیں اور اس کی تاریخ میں واقعات ہیں. ابھی بھی زندگی میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس اس میں اعظم ہو. کئی چیزیں ہم روزمرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس میں اعظم ہے. ہم اس انٹینسٹی سے نہیں پڑھ رہے ہوتے یا اس نیت سے نہیں پڑھ رہے ہوتے. یقین اعظم وہی والی بات ہوگی نا اس سے. اچھا بس جی بہت شکریہ آپ کا. لیکن ابھی ہم نے آخری مجھے نا کسی نے کہا کہ دریائے نیل پہ جانا تو ایک چیز دیکھنا. میں ابھی دریائے نیل پہ گیا, مصر گیا. جی جی جی. وہ واقعہ یہ ہے, کراچی کے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, وہ مصر جانے لگے آج سے کوئی 40 سال پہلے غالباً. تو انہیں کسی نے کہا کہ دریائے نیل کی فلاں جگہ جانا, فلاں کنارے پہ فلاں ایک گھر ہوگا, فلاں ایک بابا ہوگا, اس سے مل کے آ جانا. اس نے کہا کیوں؟ کہا بس جب جائے گا پھر پتہ چلے گا. پھر پتہ چل جائے گا. خیر وہ وہاں ڈھونڈتے ڈھانٹتے گئے تو دریائے نیل کے کنارے ایک بابا بیٹھا تھا, بڑی عمر کا. تو ان کے پاس وہ ایک ساتھ قہوہ تھا, وہ پی رہا تھا. تھوڑے تھوڑے کے بعد تھوڑا بھرتا, وہ پی لیتا, پھر بھرتا, پھر پی لیتا. ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی میں پاکستان سے آیا ہوں, کراچی سے آیا ہوں, اور کراچی سے مجھے کسی نے آپ کے کون سی ایسی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری عمر 119 سال ہے. اور ایک بابے کو بلایا, او یا ولدی, او ولدی, او بیٹا, او پوترا. وہ آیا, انہوں نے کہا میرا پوترا 98 سال کا ہے. ارے اچھا. ایک اور بچہ بیچارہ بھاگتا دوڑتا آیا, انہوں نے کہا میرا بیٹا 6 سال کا ہے. 6 سال کا. ایک 98 سال کا ہے, ایک 6 سال کا, اور خود 119 سال. اور مجھے ان بزرگوں سے ایک اور بھی پتا چلا کہ وہ 126 سال کا تھا. 119 تو ٹھیک ہے. اچھا وہ راز کیا تھا؟ وہ ایک قہوہ تھا. ایک قہوہ تھا. میں دریائے نیل کے وہاں گیا ہوں. اچھا بابا تو نہیں مل سکا مجھے, بابا نہیں. آپ حیران ہوں گے, تقریباً 6,500 کلومیٹر لمبا دریا ہے. جی جی جی. اور حدیث میں آتا ہے یہ جنت کے دریاؤں میں سے ایک دریا ہے. 4 دریا ہیں جو جنت میں سے نکل رہے ہیں. نیل جنت میں. اور ان حضرات نے نیل کو, عرفان صاحب, ایسے سنبھالا ہوا ہے, 5 منزلہ جہاز میں نے خود چلتے دیکھے. جی سر میں بھی گیا ہوں وہاں پہ, میں دیکھے. ہاں جی میں ٹریول کیا جی بالکل. اچھا وہ ایک قہوہ ہے جو میں نے ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ ٹھہریے خودکشی کرنے سے پہلے یہ پی لیں. یہ پی لیں. ارے. اور وہ دنیا کا وہ شخص جو ٹینشن, ذہنی بیماریاں, نیند کوسوں دور, اور زندگی بے چین اور زندگی پریشان, گھٹنے, جوڑ, پٹھے, اعصاب, معذوریاں, مجبوریوں میں چلا گیا ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارے. وہ 119 سال والا بابا اور اس کا 98 سال والا بیٹا. ٹھیک ہے. وہ قہوہ ہے اناب, سپستان اور بہدانہ. بس اناب 11 دانے, سپستان یہ لسوڑیاں خشک ہوتی ہیں, اور بہی دانہ وہ 11 دانے, وہ 11 دانے, وہ ایک چائے کا چمچ. اور یہ بڑا ایزیلی اویلیبل ہے. یہ نام کوئی ایسے فیملیئر اینڈ فیملیئر نہیں ہے. یہ آپ کو ہر جگہ پہ اویلیبل ہے, ہر جگہ سے. ہلکا سا کوٹ لیجئے, کوٹ کے 1 لیٹر پانی گرم میں رات کو بھگو دیجئے. اوکے. صبح اٹھ کے اس کو صرف 5-10 منٹ خوب ابالیں ڈھانک کے, اس کے بعد رکھ دیں. اب اس میں سے 1 کپ پیتے جائیں, وہ اس کے اندر دوائی پڑی رہے. شام تک یہی دوائی آپ پی لیں. ٹھیک, بابا تو زیادہ پیتا تھا. آپ پی لیں, تھرمس میں ڈال کے رکھ دیں, پی لیں. آپ صرف تیسرے دن رزلٹ دیکھیں اپنے جسم کا. ارے اللہ. اس کے وہ فائدے. یعنی ہم نے یہ پوسٹ ڈالی تو لاکھوں سے زیادہ لوگوں نے اس کو آزمایا. کوئی کہتا ہے میرے بال پھر سے سیاہ ہونے لگے, کوئی کہتا ہے میرے دانت کے مسئلے, کوئی کہتا ہے میرا پرانا نزلہ, الرجی ختم. اور یہ اس کا علاج ہے, واقعی علاج ہے. یہ اصل میری والدہ کا ٹوٹکا ہے. انہیں پتہ نہیں کہاں سے ملا تھا, مجھے تو مصر کا حوالہ ملا. اچھا, لیکن آپ کے گھر کا بھی ہے. اماں یہ ہمیں پلاتی تھیں. اور یہ کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے, بچے بھی پیئیں اور بڑے بھی پیئیں, اور کوئی بھی سارا کچھ سب لوگ. کوئی بیماری ہے, دماغ کمزور, یادداشت پہ اثر ہے, وقت سے پہلے بڑھاپا ہے. اماں بچپن میں پلاتی تھی. میں آج سمجھتا ہوں اگر کچھ میرے اندر کچھ صحت کی کوئی, ابھی تک تو اس کی کریمے سے کوئی روگ نہیں لگا. اگر ہے تو وہ یہ بنیادوں میں چیزیں, فطری غذائیں اور یہ قہوہ. وہ چائلڈ ہوڈ سے جو ہے وہ پیا, اور ساتھ فطری غذائیں. بالکل صحیح. مائکرو ویو والیاں نہیں. مائکرو ویو تو برباد کر دیتا ہے. تو یہ قہوہ جو ہے
کمال چیز. ارے اللہ اکبر. بس پیتے جائیں اور اس کے ریزلٹ دیکھتے جائیں, باڈی میں ریزلٹس ہیں وہ دیکھتے بہت زیادہ. واہ واہ واہ. حتیٰ کہ یہ قہوہ جو ہے یہ گھریلو جھگڑوں کا بھی علاج ہے. بس آگے نہیں بات کروں. ارے واہ, اچھا.